اقصیٰ نے گھر چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے بیچ دیا تھا، اور بیچ بھی کیسے دیا تھا کہ وہ اسے جوئے میں ہار گیا تھا۔ وہ جوئے میں ہاری ہوئی ایک شے تھی جس کا کوئی مالک اور ہو چکا تھا، اور وہ باقاعدہ اپنے اس جوئے میں ہارے ہوئے شخص کو اپنی بیوی دینا چاہ رہا تھا۔ فدا کے ساتھ ویسے بھی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ان کے کچھ معاملات اچھے نہیں تھے۔ غربت میں بھی اس نے فدا کا ساتھ دیا تھا، اور بڑے ہی طریقے سے اس نے اس گھر کو سنبھالا بھی تھا اور چلایا بھی تھا۔ شادی کے وقت ہی اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ فدا نہ صرف کہ ایک جواری ہے بلکہ وہ ایک اول درجے کا شرابی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے عیب ہیں جو کہ فدا کے اندر ہیں۔ لیکن اسے پتا تھا کہ وہ اب کہیں جا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا بوڑھا باپ جو کہ مرنے کی کگار پہ تھا، اس نے فدا کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی، اور وہ بنا کسی جہیز کے اور بنا کسی چیز کے جو ہے وہ صرف نکاح کر کے 3 کپڑوں میں یہاں پر آ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر کے اس نے سوچا تھا کہ شاید باپ کے گھر میں جو زندگی ملی ہے یہاں آ کر کے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے گی، اور میں اپنے باپ کے گھر سے وہاں پر کچھ اپنے شوہر کے گھر میں جا کر کے خوشی حاصل کر سکوں گی۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی خام خیالی پہلے ہی دن کافور ہو گئی تھی کہ جب اس کا شوہر شراب کے نشے میں دھت اس کے پاس آیا تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ فدا جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اور پھر چند ہی دن میں اس کی کچھ اور عادات تھیں جو کہ کھل کر کے سامنے آ گئی تھیں، اور ان عادات میں باقاعدہ اس کے جوئے کی ایک بری عادت تھی۔ جوئے کی بیٹھک بھی انہی کے گھر پہ سجتی تھی، جہاں پر بہت سے جواری لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور تمام جواری لوگ اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ فدا ان کے آگے جوئے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھے گا، اور وہ فدا کو اپنا گرو مانتے تھے۔ فدا ان کے ساتھ چلتا تھا، اور کبھی کبھار جیت جاتا تھا اور کبھی کبھار ہار جاتا تھا۔ اس روز بھی جب فدا نے عاشق حسین کے ساتھ ایک بڑا داؤ کھیلا تو اس داؤ میں وہ مکان ہار گیا۔ اب عاشق حسین نے اس سے کہا کہ تم اگر یہ مکان میرے آگے ہار چکے ہو تو اس کا ازالہ ایک طریقے سے کر سکتے ہو۔ فدا نے کہا بولو بولو، مجھے بتاؤ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جو میں اختیار کروں اور اس سے میرا مکان مجھے واپس آ جائے۔ اس نے کہا ایک اور بڑا داؤ کھیلتے ہیں، اگر تم اس داؤ میں مجھ سے جیت گئے تو میں تمہیں یہ مکان واپس دے دوں گا، لیکن اگر تم اس داؤ میں مجھ سے ہار گئے تو میں تمہیں یہ مکان تو واپس دوں گا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں جیت جانے کی شکل میں تم سے صرف ایک ہی چیز کا تقاضا کروں گا، اور وہ تقاضا جو ہے وہ تمہاری بیوی اقصیٰ کا ہوگا، یعنی اقصیٰ کو داؤ پہ لگا دو۔ میں ہارنے کی شکل میں بھی تمہیں مکان واپس کر دوں گا، لیکن اقصیٰ میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن اگر تم جیت گئے تو اقصیٰ بھی تمہاری اور مکان بھی تمہارا ہوگا۔ جب فدا کے سامنے اتنی بڑی بات آئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کا داؤ کھیل سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کے داؤ کو کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے اقصیٰ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اقصیٰ کو داؤ پر لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اس جوئے کے ہاتھوں اپنے جواری دوست کے آگے بیچ دیا تھا، اور قیمت جو تھی وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ایک داؤ تھا جو کہ اگر عاشق کے حق میں نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ تب بھی جو ہے اقصیٰ جاتی تھی، اور اگر عاشق کے خلاف نکلتا تو پھر یہ مکان بھی بچ جاتا تھا اور اقصیٰ بھی بچ جاتی تھی۔ عاشق بھی جوئے کا ایک ماہر کھلاڑی تھا، لہٰذا وہاں جو کہ بیٹھک جمی ہوئی تھی وہاں پر 7 سے 8 لوگ تھے جو کہ اس چیز کے گواہ تھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی شرط لگی ہے، اور اس شرط کے چلتے عاشق کی بیوی اقصیٰ جو ہے فدا کی بیوی اقصیٰ جو ہے وہ عاشق کی ہو جائے گی۔ ان لوگوں میں یہ پہلے بھی معاملات ایسے چلتے تھے، اور ان میں سے کوئی 1-2 جواری ایسے بھی تھے جو کہ پہلے بھی یا تو کسی کی بیوی کو ہار چکے تھے یا کسی کی بیوی کو جیت چکے تھے۔ یہاں پر پورا ان کا اپنا ہولڈ تھا، اور ان کے درمیان ایسے معاملات چل جاتے تھے۔
یہاں پر ایک کام اور بھی تھا جو کہ ان کے درمیان تھا، کیونکہ یہ جواری تھے اور اپنی غیرت کب کی بیچ چکے تھے، لہٰذا ان کے درمیان ایک اور بات بھی چلتی تھی، اور وہ بات یہ چلتی تھی کہ یہ تمام جواری لوگ اگر کوئی کسی کی حق نکاح کی بیوی کو جیت جاتا تھا اور لے کر کے چلا جاتا تھا، پھر دوبارہ وہ بیوی کبھی نہ کبھی داؤ پر لگتی تھی اور کبھی کبھار اس کو اس کا پہلے والا شوہر ہی واپس جیت جاتا تھا۔ ان لوگوں نے تمام نظام کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا تھا، انہوں نے تمام رشتوں کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا تھا، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں تھا، یہ جیسا چاہتے تھے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب فدا کو اس بات کی آفر ہوئی کہ اس کا مکان جو کہ وہ عاشق حسین کے آگے ہار گیا تھا، یہ مکان اسے واپس مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاشق حسین سے ایک بڑا داؤ کھیلے جس میں وہ اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دے۔ جیتنے کی شکل میں اگر عاشق حسین جیت گیا تو وہ مکان واپس کر دے گا، لیکن اقصیٰ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اسے مکان سے زیادہ اقصیٰ میں دلچسپی تھی۔ اقصیٰ ایک 22-23 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جو کہ پتلے پتلے نقوش کی حامل ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جتنے بھی یہاں پر جواری آتے تھے ان کے لیے اسے چائے روٹی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اور وہ ان لوگوں کے سامنے چائے روٹی وغیرہ لے کر کے جاتی تھی۔ ہر شخص ہی اسے دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا، ہر شخص کی خواہش تھی کہ اقصیٰ اس سے ملے، اور آج عاشق حسین نے ایک داؤ کھیل ہی لیا تھا، اور اس نے عاشق حسین نے فدا کا مکان جیتنے کے بعد اگلا داؤ اقصیٰ کے لیے مانگ لیا تھا۔ ادھر فدا سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے جیتوں یا ہاروں، دونوں ہی شکلوں میں مجھے کچھ نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں یہ داؤ ہار گیا مجھے اقصیٰ دینی پڑے گی، لیکن یہ میرا مکان جو کہ میرا ذاتی مکان اور میرے نام ہے یہ بچ جائے گا۔ اور اگر میں نے اقصیٰ کو داؤ پر لگایا اور میں نے جو ہے وہ اس داؤ کو جیت لیا تو مکان بھی واپس آ جائے گا اور اقصیٰ بھی میرے پاس ہی رہے گی، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ ایسا انسان تھا کہ جس میں غیرت نام کی چیز نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ سمجھو اس کی بیوی اس وقت فور سیل تھی، برائے فروخت تھی، اور اس کا جو قیمت تھی اس کی وہ صرف ایک داؤ تھا جو کہ وہ اب عاشق حسین کے ساتھ کھیلنے جا رہا تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر بازی شروع ہو گئی، اور اب کی بار جو پتے فدا کے پاس آئے وہ 3 بادشاہ تھے، اور یہ ایک تاش کے ایسے پتے تھے کہ جس پہ ان سے امید تھی کہ ان 3 بادشاہوں کی شکل میں وہ لازمی اس مکان کو بھی جیت لے گا اور اقصیٰ بھی اس کے پاس رہے گی۔ اقصیٰ بیچاری کو اب تک اپنے اس لٹ جانے کا علم نہیں تھا کہ نہ ہی اسے اس بات کا علم تھا کہ اسے داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ وہ تو ان جواریوں کو باقاعدہ سے چائے ناشتہ دے کر کے کب کی جا چکی تھی، اور اب ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ٹسوے بہا رہی تھی، کیونکہ اس کی تو زندگی ہی اب ایسی ہی رہ گئی تھی۔ وہ یہاں پر آنے والے کی نگاہوں پر اپنے جسم پر سمجھتی تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ آنے والے لوگ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ فدا کو کہنے کے باوجود بھی ان باتوں کا کچھ ازالہ نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ فدا خود بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا۔ شاید وہ بھی ان لوگوں کی بیویوں کو یا پھر ان لوگوں کی بہنوں کو یا پھر جہاں کہیں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا ان کی کسی بھی عزیزہ کو، رشتہ دار کو اسی طریقے سے وہ نہارتا ہوگا جس طریقے سے وہ آ کر کے بھوکے بیڑیوں کی طرح اسے دیکھتے تھے۔ لیکن اس بیچاری کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ باقاعدہ سے داؤ پہ لگ چکی ہے، اور اس کا داؤ جو ہے وہ اب اس کا شوہر اور عاشق حسین دونوں جو ہیں وہ اس کا داؤ کھیل رہے ہیں۔ 3 بادشاہ اس وقت تھے جو کہ اس وقت فدا حسین کے پاس تھے، اور فدا حسین اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا مکان واپس لے لے گا۔ بادشاہ کا پتہ سب سے بڑا پتہ نہیں ہوتا اگرچہ، لیکن اس وقت 3 بادشاہ اس کے پاس ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کھیل کو جو ہے وہ جیت سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ امید اس بات پہ بندھی ہوئی تھی کہ وہ مکان بھی بچا لے گا اور اقصیٰ بھی اس کے پاس سے نہیں جائے گی۔ اسے اس بات کا اچھے طریقے سے علم تھا کہ اگر اقصیٰ ہار بھی گئی تو اس کے تو نہ تو کوئی آگے پیچھے ہے، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن۔
ایک بوڑھا باپ تھا جو کہ اس کو ودا کرنے کے بعد اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور وہ ایک انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے انتہائی غربت کے عالم میں بیاہ کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے پاس تن پر جو کپڑے تھے بس وہی کپڑے تھے، اور کچھ ایسا نہیں تھا جو کہ لینے دینے پہ کام آیا ہو، یا نہ کوئی جہیز تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور ایسی بات تھی جو کہ یہاں پر کی گئی تھی۔ ایسے میں وہ پورا اختیار رکھتا تھا کہ وہ اسے بیچ دے یا پھر اسے اپنے پاس رکھے۔ اسے پتہ تھا کہ اقصیٰ جیسی عورتیں جو کہ غربت کے انتہائی نچلی سطح پر پل بڑھ کے بڑھتی ہیں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ قانونی کارروائیاں کرتی پھریں یا پھر ان معاملات میں قانون کو بیچ میں لائیں۔ لہٰذا اسے پتہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو مکمل طور پر داؤ پہ لگا کر بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج اس کی بیوی اس ایک داؤ کی نظر تھی، اور وہ ایک ایسی بیوی تھی جسے سمجھ لو کہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ تاش کی بازی گرما گرم چل رہی تھی اور ساتھ ہی چائے کا دور بھی چل رہا تھا۔ یہ وہ چائے تھی جو کہ کچھ لمحے پہلے ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ ہی یہاں پر رکھ کے گئی تھی۔ تاش کھیلتے ہوئے ان لوگوں کو چائے پینے کا صحیح پوچھیں تو ہوش نہیں تھا، وہ بس گھونٹ گھونٹ کبھی کبھار بھر لیتے تھے، باقی ان کی توجہ جو تھی وہ اپنی گیم پر مرکوز تھی۔ فدا حسین کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ بھی عرصے سے جوا کھیلتا ہوا آ رہا تھا، اور اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ کس طریقے سے کون سی چال چلنی ہے۔ اسی طرح عاشق حسین بھی 10-12 سال سے اس کام میں تھا اور بہت اچھے طریقے سے گیم کو سمجھتا تھا، لہٰذا اس کا بھی اتنی آسانی سے ہار ماننا نہیں بنتا تھا۔ کبھی بھی ان لوگوں نے اتنا بڑا داؤ نہیں لگایا تھا کہ جس میں یہ اپنا گھر بار مکان یا دکان کام پہ لگا دیں، لیکن کبھی کبھار ایسا جوش و خروش میں ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص جس کا نام منظور تھا، وہ اپنا مکان ہار گیا تھا، لیکن اس کے ایک سے زیادہ مکان تھے، لہٰذا اس نے اس بات کا کچھ زیادہ افسوس نہیں کیا تھا، اور بہت جلد اس نے اپنے مکان کو واپس حاصل کر لیا تھا۔ یہ کام کیونکہ منظور کے درمیان اور عاشق حسین کے درمیان ہی ہوا تھا، اور وہاں پر عاشق حسین کو جیتا ہوا مکان کچھ عرصے میں منظور کو واپس کرنا پڑ گیا تھا، لہٰذا آج ویسا ہی ایک داؤ ان کے درمیان چل رہا تھا۔ عاشق حسین نے فدا حسین کا مکان تو جیت لیا تھا، لیکن اب اس کی رال اس کی بیوی پر ٹپک رہی تھی، اور وہ اقصیٰ کو بھی جیتنا چاہ رہا تھا۔ اگر اقصیٰ کو عاشق حسین جیت گیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، اور فدا کے کہنے پر اسے وہاں اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یہی کچھ اقصیٰ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، اور اسی طریقے سے داؤ بھی لگا ہوا تھا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ شو کی باری آ گئی، یعنی کہ گیم مکمل ہو چکی تھی۔ اب تخت یا تختہ تھا، جیت تھی یا ہار تھی، یا پھر کسی کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ زندگی کا فیصلہ جو ہے یہ عاشق حسین کے نام کھلا، کیونکہ عاشق حسین کے پاس 3 اکے تھے۔ یہاں پر مکمل طور پر فدا حسین کو شکست ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیوی اقصیٰ کو بھی ہار گیا تھا۔ مکان اس نے پہلے ہی ہار دیا تھا اور اقصیٰ کو وہ ہار گیا تھا، لیکن عاشق حسین نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مکان واپس کر دیا تھا۔ صرف اس نے یہ کہا تھا کہ مکان میں تم سے واپس کرتا ہوں جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن اقصیٰ میں تمہیں واپس نہیں کروں گا، اقصیٰ کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اب فدا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ مجھے ایک دن تو دو کہ میں اسے اس بات کے بارے میں منا سکوں، سمجھا سکوں، یا اسے اس بارے میں بتا سکوں۔ عاشق حسین نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس بات میں بے ایمانی کرنے کی کوشش مت کرنا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہم سب جواری ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہم لوگ ہار جاتے ہیں کبھی اس پہ اپنا حق نہیں جماتے۔ فدا حسین نے کہا تھا تم فکر مت کرو، تم اس بات کو لے کر کے پریشان مت ہو، میں ہم لوگوں کے درمیان جو ہماری باتیں ہیں ان کے میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اور تم اس بات کی فکر مت کرو کہ میں اقصیٰ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اقصیٰ اب تمہاری امانت ہے، سمجھو کہ میں نے اسے تمہیں فروخت کر دیا ہے، اور وہ آج سے میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ یہی سن کر کے عاشق حسین اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور تمام جواری بھی ایک ایک کر کے فدا حسین کے گھر سے رخصت ہونے لگے۔
ان کو رخصت کرنے کے بعد فدا جو ہے وہ شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر اس وقت اقصیٰ بیٹھی تھی۔ اس نے اگرچہ شراب پہلے نہیں پی تھی لیکن دوستوں کے جانے کے بعد اس نے فوری طور پر 2 پیگ لگا لیے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوگا تو تبھی اس اتنی ہمت کر پائے گا کہ وہ اپنی بیوی اقصیٰ کو ساری بات بتا سکے۔ لہٰذا دوستوں کے جاتے ہی اس نے 2 پیگ چڑھا لیے تھے اور پھر وہ اقصیٰ کے پاس اس کے کمرے میں آ گیا۔ اقصیٰ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کا شوہر پی کر کے آیا تھا یا اس کا شوہر جو ہے وہ اس طریقے سے آدھی رات کو اس کے پاس آیا تھا اور اسے کچھ کہنے والا تھا۔ لہٰذا اس روز اس نے اقصیٰ سے جو کہا وہ اقصیٰ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن وہی بات فدا کے لیے ایک بالکل عام سی معمولی سی بات تھی۔ بس اس نے آرڈر جاری کیا تھا اور اقصیٰ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اسے جوئے میں عاشق حسین کے پاس ہار گیا ہے اور کل سے عاشق حسین جو ہے جب وہ یہاں پر آئے گا اسے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس گھر سے وہ جو اپنے کپڑا جوتی کچھ جو اگر اس کا کچھ سامان ہے تو وہ لے لے، جو کچھ اس نے پیک کرنا ہے پیک کر لے، جو اپنا اس نے بیگ وغیرہ بنانا ہے بنا لے۔ بس اسے یہ ہے کہ کل سے وہ اس کی نہیں بلکہ عاشق حسین کی بیوی ہے اور عاشق حسین کا بھی اس پہ ویسا ہی حق ہوگا جیسا کہ اس وقت اس کا فدا حسین پر حق ہے، کیونکہ اب عاشق حسین نے اسے کل لے جانا تھا اور فدا حسین اسے جوئے میں ہار چکا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ چلو جاتے جاتے بہتی گنگا میں کیوں نہ ہاتھ ہی دھو لیے جائیں۔ اس رات اس نے اقصیٰ کے ساتھ پورے طور پر ساری رات گزاری اور اقصیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرنے نہیں دیا۔ اگلی رات کی صبح ہو گئی اور صبح میں اقصیٰ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ تھکی ہاری وہ صبح کے ٹائم پر سوئی اور پھر تقریباً دوپہر میں جا کر کے وہ اٹھی۔ اس کا جسم کا رونگ رونگ اب بھی درد کر رہا تھا۔ رات کو نشے کے عالم میں جو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے سہ لیا تھا یا برداشت کر لیا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں لڑکی تھی کہ جن کی ہمت نہیں ہوتی، جن کا حوصلہ نہیں ہوتا، جن کو کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، نہ تو اسے پڑھایا لکھایا گیا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی تعلیم تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی زیادہ شعور تھا۔ 22-23 سال کی عمر میں ہی مرتے وقت اس کے باپ نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی فدا حسین سے کر دی تھی اور وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ غربت سے نکل کر غربت میں ہی آئی تھی، لیکن یہ تھا کہ فدا کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی طور پر اسے مل ہی جاتی تھی، چاہے وہ جوئے کے پیسے تھے یا چاہے وہ کیسے بھی ملتی تھی، لیکن وہ روٹی اس سے مل رہی تھی۔ ان 2 وقت کی روٹی کی خاطر نہ جانے وہ کیسی بھوکی نظروں کا سامنا کرتی تھی اور پتہ نہیں کیسے کیسے لفظ تھے، کیسے کیسے الفاظ تھے جو کہ اس کے بارے میں یہاں پر ادا کیا جاتے تھے۔ ایسے میں وہ بیچاری کیا کرتی؟ لیکن اس وقت جو رات میں گزرا تھا اور جو کچھ اسے فدا حسین نے بتایا تھا اس کے بعد پتہ نہیں اس کے اندر ایک ہمت آئی تھی اور اس ہمت کو جوڑتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فدا کے پاس نہیں رہے گی، وہ عاشق حسین کے پاس بھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی اور اپنی زندگی کے لیے کوئی علیحدہ فیصلہ کرے گی اور کسی ایسے شخص کے پاس کسی ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں پر یہ لوگ اسے تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن بات وہی کم ہمتی کی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، کس شخص کے ساتھ جا کر کے وہ بات کرے گی، کس شخص کو وہ اپنے دل کا راز بتائے گی، کون ہے جو کہ اسے اس حالت میں اپنائے گا۔ وہ ایک باقاعدہ سے شادی شدہ بیاہتا لڑکی تھی اور ظاہری بات ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس بیوی کی حیثیت سے نہیں جا سکتی تھی، لیکن کیسا شوہر، ایسا شوہر جو کہ اسے اس بات کے لیے آمادہ کر رہا تھا کہ میں نے تمہیں ہار دیا ہے اور تم جوئے میں ہارنے کے بعد ایک اور شخص کے پاس چلی جانا اور اس کے ساتھ تم ویسے ہی زندگی گزارنا جیسے کہ تم اس کی بیوی ہو، اور پھر جب وہ شخص دوبارہ تمہیں کسی اور کے آگے یا دوبارہ میرے آگے ہار جائے گا تو پھر تم میرے پاس واپس آ جاؤ گی یا پھر کسی اور تیسرے کے پاس چلی جاؤ گی۔ لہٰذا اب اس نے اس بات کا نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے چاہے اپنا من مارنا پڑے، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ یہاں پر نہیں رہے گی۔ یہ فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور فدا گھر پہ نہیں تھا۔ یہی وقت تھا کہ وہ گھر سے نکل سکتی تھی، لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ اسے پتا تھا کہ فدا رات سے پہلے گھر واپس نہیں آئے گا اور جیسے ہی وہ رات کو واپس آئے گا ظاہری بات ہے کہ اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے اوباش دوست بھی گھر میں آنے لگیں گے اور پھر اس کا عاشق حسین کے ساتھ جانا طے ہو جائے گا۔
لہٰذا وہی کچھ ہوا جیسا کہ اس کو رات کو فدا نے کہا تھا کہ 4 کپڑے کے جوڑے تمہارے پاس جو ہیں وہ رکھ لو، اپنی جو بھی چیز یہاں سے لینی ہے لے لو اور ایک بیگ تیار کرو۔ یہ بیگ اس نے تیار کیا اور 4 کپڑے کے جوڑے اس نے رکھ لیے، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس کے استعمال میں چھوٹی موٹی تھیں، اس نے وہ رکھ لیں۔ لیکن یہ بیگ اس نے اس لیے تیار نہیں کیا تھا کہ وہ رات کو عاشق حسین کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ بیگ اس نے اس لیے تیار کیا تھا کہ وہ اب اس گھر سے بھاگنے کا اور یہاں سے اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا مکمل ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی اور ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے وہ کسی کی بھی ہوس کا شکار نہیں بنے گی۔ یہی سوچ کر کے اس نے بیگ میں جو 4 جوڑے تھے وہ رکھ لیے، جو اپنی چیزیں رکھنی تھی رکھ لی، اور پھر دوپہر کے تقریباً 2:30 بجے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے گھر سے نکل آئی۔ کچھ پیسے تھے جو کہ اس کے پاس تھے اور فدا نے اسے دے رکھے تھے، ان پیسوں کو بھی اس نے چلتے وقت ساتھ لے لیا تھا، کیونکہ یہ پیسے اسے کسی دوسری جگہ لے کر کے جا سکتے تھے، اس کے سفر میں کام آ سکتے تھے، اس کا پیٹ روٹی سے بھر سکتے تھے اور بہت سی جگہ پر اس کے کام کے ہو سکتے تھے۔ لہٰذا وہ ان پیسوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ یہ زیادہ رقم تو نہیں تھی، لیکن 2-4 دن اس میں گزر سکتے تھے، 2-4 دن وہ اپنی زندگی کے ان پیسوں کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی اور اب اس کا رخ کہاں تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ جائے گی کہ جہاں پر نہ تو اسے کوئی جانتا پہچانتا ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو علم ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو آسانی سے پتہ چلے۔ کئی بار وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہروں میں جا چکی تھی اور وہ لاری اڈہ پہ جاتی رہتی تھی اور وہاں سے گاڑی میں یا ویگن میں بیٹھ کر کے وہ دوسرے شہر جاتی تھی، لیکن جب بھی وہ جاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی، لیکن اس بار اس نے اکیلے گھر سے نکل کر کے کہیں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں ایک شہر تھا جو کہ یہاں سے کافی دور تھا، صرف وہ ایک بار زندگی میں فدا کے ساتھ وہاں پر شادی کے بعد گئی تھی، اور اب تو شادی کے بعد بھی وہ وہاں پر کافی عرصے سے نہیں گئی تھی۔ لہٰذا اسے اس شہر کا نام پتہ نہیں کیوں ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ حتیٰ کہ اس شہر میں نہ تو کسی کو جانتی تھی اور نہ ہی اسے اس شہر میں کسی کا علم تھا، اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں پر جا کر کے کس کے گھر میں رہے گی۔ لہٰذا اس نے اس شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس شہر کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک بالکل چھوٹا سا شہر تھا اور بڑے شہروں جیسا نہیں تھا، بالکل ہٹ کے بنا ہوا تھا، اور وہاں پر فدا حسین کا یا پھر اس کے دوستوں کا تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اقصیٰ بھاگ کر کے وہاں چلی گئی ہے۔ اقصیٰ نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر مجھے اپنی اگلی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے میں باقاعدہ سے ایک کام کر سکتی ہوں۔ یہ کام اس نے ایک عورت سے سیکھا تھا جس کا نام سفینہ تھا، اور وہ اس کے گھر میں اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ سفینہ جو تھی وہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی جس کے 3 بچے تھے۔ سفینہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، اور اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس کا بڑا ہی عجیب تھا۔ شروع میں تو اقصیٰ اسے تھوڑی سی باتیں بناتی تھی کہ تم یہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہی ہو یا اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں گزار رہی ہو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی فدا جیسے شخص کے ساتھ شادی ہوئی ہے جو کہ واقعی میں ایک انسان نما شیطان ہے، تو لہٰذا اسے اس بات کو لے کر کے سفینہ حق پہ لگنے لگی، اور اسے ایسا لگنے لگا کہ سفینہ جو کام کر رہی ہے وہ کام اسے بھی کر لینا چاہیے، لیکن وہ کام ظاہری بات ہے کہ وہ فدا کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ پیسے اسے خرچے کے لیے بہرحال مل جاتے تھے، اور وہ اپنا دال روٹی کا خرچہ چلا لیتی تھی۔ لیکن اب جب کہ اس نے ایک بالکل ہی علیحدہ شہر میں جا کر کے اپنا وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اسے سفینہ والا کام ہی پسند آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سفینہ والا کام ہی کرے گی، اور سفینہ والے کام میں ہی اسے کامیابی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی۔ لہٰذا اس نے اسی کام کو بہتر سمجھا تھا، کیونکہ نہ تو وہ کسی کے گھر میں جا کر وہاں پہ نوکری کر سکتی ہے، نہ کوئی اسے پہچانتا ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے والا ہوگا، نہ وہ کسی کو وہاں پہ جانتی ہوگی۔ اب ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس کے پاس اس کی شناخت تھی کہ یہ ایک اسی ملک کی شہری ہے، یعنی اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ایسی شناخت نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے یہ کسی کے گھر میں نوکری کر سکے، کسی کے پاس رہ سکے، یا کسی کو اپنا بنا سکے، یا کسی کی بن سکے۔ لہٰذا اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ وہی کام کرے گی جو سفینہ اپنے بچے پالنے کے لیے کرتی ہے، اور سفینہ اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد بھی اپنے گھر بار کو اس کام کے ذریعے سے چلا رہی تھی۔
اقصیٰ نے بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ تھا کہ وہ بھیک مانگے گی۔ جی ہاں، سفینہ بھی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد لوگوں کے پاس جا کر کے بھیک مانگتی تھی، اشاروں پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتی تھی، گلی محلوں میں دکانوں میں گھوم پھر کر کے بڑے بڑے بازاروں میں لوگوں کی دکانوں پر جا کر کے بھیک مانگتی تھی اور اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ یہی کام اب اس نے بھی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اقصیٰ نے سوچ لیا تھا کہ وہ جب اس دوسرے شہر پہنچے گی تو سب سے پہلے وہ وہاں پر کوئی کرائے کا مکان، کوئی بیٹھک، کوئی کمرہ، ایسی کوئی چیز تلاش کرے گی کہ جس میں وہ اپنی رہائش رکھ سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس رہنے بیٹھنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو کوئی بھی کہانی سنا سکتی تھی اور بتا سکتی تھی کہ وہ ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سوچ کر کے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی کمرہ بیٹھک کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی سے کرائے پر لے گی، اور کمرہ بیٹھک کرائے پر لینے کے بعد وہ اسی کام کو آگے بڑھائے گی، یعنی وہ سفینہ والا کام کرے گی اور وہ بھیک مانگے گی۔ صبح وہ چلی جایا کرے گی اور سارا دن بھیک مانگ کر کے رات کو پیسے کما کر کے واپس آ جایا کرے گی اور آرام سے اپنی نیند سو جایا کرے گی۔ کوئی فدا حسین نہیں ہوگا، کوئی عاشق حسین نہیں ہوگا، کوئی اسے نہارنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے فروخت کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ کام اگرچہ اسے ناپسند تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی جو کہ چہرے پہ ایک نقاب کر لے، ایک لبادہ اوڑھ لے اور برقع پہن کر یا کوئی عبایا پہن کر کے کسی دکان پہ چلی جائے اور وہاں سے 5-10 روپے کی بھیک مانگے تو اسے آسانی سے مل جاتی ہے، لہٰذا اس نے اسی کام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس شہر کا رخ اس نے کیا تھا وہ اگرچہ ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن کافی اچھا شہر تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے اور کافی سلجھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے اسے امید تھی کہ اسے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور مل جائے گا کہ جہاں سے وہ آسانی سے بھیک مانگ سکے گی، اور کوئی نہ کوئی ایسا بازار، کوئی گلی، کوئی راستہ ضرور ہوگا کہ جہاں پر وہ اتنا کما لے گی کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا پیٹ پال سکے گی۔ اس کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، وہ ابھی صرف سال بھر پہلے ہی تو بیاہ کر کے آئی تھی۔ شکر خدا کا اس بات کا تھا کہ ابھی تک اسے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پریگننٹ سمجھے یا ماں بننے والی ہو، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو۔ اس لیے وہ اس کام کو لے کر کے بھی آزاد تھی اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جی سکتی تھی۔ وہ لاری اڈے پہنچ چکی تھی اور پھر اس نے اسی شہر کی بس پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹکٹ لے کر کے وہ بس میں سوار ہو گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ بس اسے لاری اڈے سے لے کر کے باہر نکل آئی۔ اب وہ بس جو کہ نان سٹاپ تھی، یعنی کہ اس بس نے صرف اسی شہر میں جا کر کے رکنا تھا اور بیچ میں رکنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لہٰذا وہ بس جو کہ نان سٹاپ تھی اسے لے کر کے وہاں سے نکل آئی تھی اور اب وہ اس شہر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو بالکل ایک الگ اور نئے ڈھنگ سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی فدا کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کسی عاشق حسین کی بیوی بن کر کے اپنی زندگی گزارے گی، بلکہ وہ اپنی زندگی کا جو فیصلہ کر چکی تھی وہ اسی پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ گاڑی چلتی رہی اور وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچتی رہی، اور اس نے اس بات کا مکمل طور پر تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل ویسے ہی گزارے گی جیسے کہ اس کی اپنی من مرضی ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ یہ سال بھر کا عرصہ جو اس نے فدا حسین کے ساتھ گزارا ہے، یہ سال اس کے اوپر کس قدر بھاری گزرا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی کچھ خوشحال نہیں تھی، وہاں پر فاقوں کی نوبت تھی، لیکن اس شخص نے تو اسے باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گرا کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ ایک شخص، ایسا شخص جو کہ اپنی بیوی کو داؤ میں ہار گیا اور اسے دوسرے شخص کے حوالے کرنے پہ تیار ہو گیا، جس کی غیرت ہی مر چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ اسے اپنا شوہر کیسے مان سکتی تھی۔ گاڑی رواں دواں تھی اور اسے امید تھی کہ شام تک وہ اس شہر پہنچ جائے گی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہاں پر جا کر کے وہ کوئی سرائے تلاش کرے گی یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر اسے رات بھر کے لیے کوئی کمرہ مل جائے، جہاں پر وہ رات بھر کے لیے قیام کر سکے، اور پھر اگلے دن وہ کسی ایسے گھر کی تلاش کرے گی جو کہ ایک کمرے پر مشتمل ہو، اور اس گھر میں جا کر کے وہ اپنی رہائش اختیار کرے گی۔ ظاہری بات ہے کہ ہر شہر میں کرائے پہ لوگ رہتے ہیں، گلی محلے میں لوگ رہتے
رہتے ہیں، لہٰذا اس نے ایسا سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے گھر کو تیار کرے گی۔ سب سے بڑی اس کے پاس جو اس وقت سوچ تھی وہ یہ تھی کہ میں کسی بھی جگہ گھر تلاش کروں گی تو مجھے گھر مل جائے گا، کیونکہ میرے پاس کم از کم اپنی شناختی علامت یعنی میرا ID کارڈ موجود ہے۔ نہ تو اس کے پاس کوئی موبائل تھا، نہ اس کے پاس کوئی سم تھی، اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، کیونکہ جس حالات میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، ایسے میں موبائل سم وغیرہ تو امیروں کے چوچلے تھے، اور اس کے پاس تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ وہ جب لاری اڈے پر آئی تھی تو لاری اڈا ایک بہت بڑا لاری اڈا تھا، اور یہاں سے تو پتہ نہیں 1 گھنٹے میں سینکڑوں بسیں نکل کر کے مختلف شہروں کا رخ کرتی تھیں، اس لیے اسے پتہ تھا کہ یہاں بھی آسانی سے اسے تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ اسے پتہ تھا کہ آج کل جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان کیمروں کے چلتے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے ایک باقاعدہ حل کیا تھا، نہ صرف کہ اس نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا تھا، بلکہ اس نے گھر سے نکلتے ہی برقع پہن لیا تھا۔ اب اس نے جب یہاں پر آ کر دیکھا تھا تو اڈے پر برقع پہنی کئی خواتین تھیں کہ جن کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اب انہی میں شامل ہو کر کے وہ بھی ایک گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، تو ساری بات ہے کہ CCTV کیمرے کی مدد سے بھی اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ کتنی ہی عورتیں تھیں جو کہ برقع پہن کر نقاب کر کے اپنے گھر سے نکل گئی تھیں۔ کس کس عورت کا نقاب پلٹ کر کے چیک کیا جائے گا یا کس کس کو دیکھا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ فدا حسین اسے تلاش کرنے کی کوشش کیوں کرے گا، یا پھر اس کے دوست اسے تلاش کرنے کی کوشش کیوں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ وہ اگر اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے اور ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں کم از کم یہ بات ضرور جائے گی کہ جو عورت اتنا قدم اٹھا سکتی ہے کہ اپنے گھر سے نکل گئی ہے اور اپنی زندگی ان کی زندگی سے نکل گئی ہے اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہے، ایسی عورت کو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ اگر لینے جائیں گے تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب فدا حسین کے ساتھ اور عاشق حسین کے ساتھ کیا ہوگا یا ان کے کیا معاملات ہوں گے، اس کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے صرف اس بارے میں سوچا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ایک دوسرے شہر پہنچ جائے، اور اسے امید تھی کہ رات تک وہ دوسرے شہر پہنچ جائے گی۔ اور ٹھیک اس کے اندازے کے مطابق اس کا اندازہ ٹھیک نکلا، اور وہ تقریباً مغرب کے بعد اس شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اب اس نے گاڑی سے اتر کر یہاں کے چھوٹے سے لاری اڈے کو دیکھا، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، اور پھر وہ لاری اڈے سے باہر نکل گئی۔ مین روڈ پر آ کر کے اس نے دیکھا تو ارد گرد ہزاروں ہوٹل تھے، ہزاروں سرائے تھے جو کہ رہائش دیتے تھے۔ وہاں پر فیملیز کے لیے رہائش کا بھی انتظام تھا اور اکیلے افراد کے لیے بھی رہائش کا انتظام تھا، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کہ اگر کمرہ لے رہے تھے تو وہ فیملی کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سرائے میں اکیلے رہ رہے تھے، لیکن وہ سرائے زیادہ تر مردوں کے لیے تھے، خواتین کے اکیلے رہنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کمرے کو ہی لینا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کھانا چاہتی تھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ اڈے کے باہر ہی اسٹال اور ہوٹل اور بہت سی ایسی چیزیں اسے مل گئی تھی، لہٰذا اسے کھانے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر کے ایک دال کی پلیٹ اور 2-3 روٹیوں کا آرڈر دیا اور پھر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا آرڈر پورا کر دیا گیا اور وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر کے کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے ایک چھوٹے سے ہوٹل کا رخ کیا جو کہ وہاں اڈے کے پاس ہی تھا۔ وہاں جا کر کے اس نے ایک کمرہ طلب کیا، اور اسے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی فیملی ساتھ ہے، اس کا شوہر ساتھ ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا شوہر یہاں پر اس شہر میں ایک ہاسپٹل میں داخل ہے اور میں اس کے پاس رکی ہوئی ہوں، لیکن ہاسپٹل کے عملے نے مجھے اس کے پاس رات گزارنے سے منع کر دیا ہے، لہٰذا اس کے لیے مجھے جو ہے وہ یہاں پر آنا پڑا ہے کہ میں اپنی رات جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ تو گزارنی ہے۔ اس بات پہ ہوٹل کے مینیجر نے یا پھر جو بھی ریسیپشن پہ کھڑا تھا اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر آپ اپنے شوہر کے پاس رکی ہوئی ہیں تو وہیں آپ کو اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ دی جائے، لیکن بہرحال ہاسپٹل والوں کے بھی اپنے ہی نہرے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو ایسا کہا ہے تو آپ کو کمرہ چاہیے تو آپ کو کمرہ مل جائے گا، اس کے لیے بس آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ آپ کا ID کارڈ ہے؟ تو اب اس نے اپنا ID کارڈ دیا تو تھوڑی ہی دیر میں اسے ایک روم کی چابی
چابی دے دی گئی اور اسے ایک رات کا کرایہ 500 روپے بتا دیا گیا۔ یہ کوئی اتنا زیادہ کرایہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بہرحال یہ ایک رات کا بہت زیادہ کرایہ تھا۔ وہ 500 روپے میں شاید کئی دن گزار لے، لیکن یہاں پر جو کرایہ بتایا گیا تھا اسے ادا کرنا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس ہوٹل کے ایک کمرے میں رکنے والی تھی اور وہ ان لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے جو ہے وہ یہاں پر اسی طریقے سے رہنے دیا جائے۔ لہٰذا اس نے مرتی کیا نہ کرتی کی سچویشن پہ وہ کمرہ لے لیا اور وہاں پر جا کر کے آرام سے پاؤں پسار کر بستر پر لیٹ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک عاشق حسین گھر آ گیا، فدا حسین گھر آ گیا ہوگا اور عاشق اور اس کے دوست بھی وہاں پر آنے لگیں گے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کی کلئی کھلنے والی تھی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب فدا کو وہ گھر پہ نہیں ملے گی تو اس کا جھگڑا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہونا طے تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بھی سوچے گا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اسی لیے اس نے بالکل ایک الگ سی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ اسے کوئی تلاش نہ کر سکے۔ لہٰذا اب اس نے یہاں پر رہ کر کے ہی اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات اسے نیند جلدی آ گئی، کیونکہ وہ ویسے بھی گھر میں بھی جلدی سونے کی عادی تھی۔ وہ تو فدا کی وجہ سے آدھی رات تک محفل جمی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے سونے میں مسئلہ ہوتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جلدی سو گئی تھی کیونکہ اس نے صبح جلدی اٹھ کر کے یہاں سے اپنے لیے گھر بھی تلاش کرنا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ گھر تلاش کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل لاوارث ظاہر نہیں کرے گی، بلکہ وہ کوئی ایسا بہانہ بنائے گی کہ جس بہانے کے تحت اسے کوئی مکان جو ہے وہ مل جائے گا۔ لہٰذا صبح 6 بجے ہی اس نے کمرہ چھوڑ دیا تھا اور 6 بجے تک وہ آرام سے تسلی سے سوتی رہی تھی۔ 6 بجے کمرہ چھوڑ کر کے وہ اب باہر نکل آئی تھی اور اب وہ ایک دفعہ پھر ایک جگہ پر جہاں پر کہ باقاعدہ ایک ناشتہ شاپ بنی ہوئی تھی، وہاں سے ایک پراٹھا اور ایک چائے کا کپ لے کر کے ناشتہ کر رہی تھی، کیونکہ اس نے ایسا ہی سوچا تھا، کیونکہ اس کی زندگی بھی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ لہٰذا اس نے وہاں سے ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس شہر کے گلی محلوں کا اور وہاں کے علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر گلی میں گھومتی، وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملتی اور ان سے گھر کرائے کے لیے پوچھتی، اور پھر اسی طریقے سے اسے گھر تلاش کرتے کرتے 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے اور 9 بجے کے قریب اسے ایک مکان کا پتہ چلا کہ جہاں پر ایک بوڑھا شخص اپنی عورت کے ساتھ رہتا تھا، اور عورت جو تھی وہ باقاعدہ ٹانگوں سے معذور تھی، لیکن یہ تھا کہ کھاتی پیتی تھی اور سارا دن بستر پہ بیٹھی رہتی تھی۔ اس عورت کے پاس جا کر کے جب اس نے بتایا کہ مجھے مکان کرائے کے لیے چاہیے، تو اس نے کہا کہ ہاں، اوپر چبارے پہ ایک کمرہ ہے جو کہ مناسب کرائے میں تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن ہمیں بالکل چھوٹی سی فیملی چاہیے، کیونکہ ہم 2 میاں بیوی ہیں اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ یہاں پر نہیں ہوتا اور وہ بیرون ملک ہوتا ہے۔ وہ سالوں میں کبھی کبھار چکر لگاتا ہے اور اس کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا کمرہ تمہارا ہی رہے گا، کیونکہ وہ یہاں نیچے ہمارے پاس رہے گا۔ میرا شوہر جو ہے وہ ایک ریٹائر فوجی ہے اور ظاہری بات ہے کہ تم جو ہے یہاں پر رہو گی تو ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری فیملی کہاں ہے، اگر شادی شدہ ہو تو تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں نے جو ہے وہ شادی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میری پڑھائی کا بڑا خرچ ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ پڑھائی کرنی تھی تو اس شہر میں مجھے داخلہ ملا، لہٰذا میرے والدین نے کہا کہ تم دوسرے شہر چلی جاؤ، وہاں پہ کوئی گھر کرائے پہ لے کے رہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ مکان کرائے پہ لے کر کے رہوں گی، صبح چلی جایا کروں گی اور اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے فارغ ہونے کے بعد جب دیکھوں گی کہ میں اب فارغ ہو گئی ہوں، میں یہاں واپس آ جایا کروں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فیملی دوسرے کسی شہر میں ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری فیملی یہاں نہیں ہوتی، میری فیملی دوسرے شہر میں ہے اور میں ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ بوڑھی نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے یہ کمرہ ہم دے دیتے ہیں، اور تم یہ ہے کہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس جمع کرا دو، کیونکہ آج کل پوچھا جاتا ہے، جو بھی کرایہ دار آپ رکھو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ تم میرے شوہر کے ساتھ جا کر کے تھانے میں جو ہے وہ اپنی ویریفیکیشن بھی کروا لینا، کیونکہ یہ بھی آج کل ضروری ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ باقاعدہ اپنا شناختی ویریفیکیشن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارا شناختی کارڈ کا نمبر وغیرہ لکھ لیں گے، اور اگر تمہارا فون وغیرہ ہے تو اس کا نمبر لکھ لیں گے، بس یہی ہے کہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ مکان کرائے پہ لیا ہے۔
یہ باتیں تھوڑی سی ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ کو بری لگ رہی تھیں، کیونکہ تھانے کچہری کے چکر میں وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی اس نے وہ نمبر جو ہے وہاں پر اندراج تو کروانا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اس بوڑھی کے شوہر کے ساتھ جا کر کھانے میں اندراج کروا دیا، اور وہ کمرہ اسے باقاعدہ سے مل گیا تھا۔ وہ کمرہ تو اس نے اسی وقت لے لیا تھا۔ اس کے سامان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں یہاں پر مسافر ہوں تو سامان میرے پاس نہیں ہے۔ بوڑھی نے خدا ترسی کرتے ہوئے اسے ایک چارپائی اور بستر دے دیا تھا جس پہ اس نے رات گزاری تھی۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن میں جا کر کے اندراج بھی ہو گیا تھا، اور وہ بوڑھی کے شوہر کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی۔ بوڑھی کا شوہر بوڑھی کی نسبت کافی چاق و چبند اور اچھی خاصی صحت کا مالک تھا، اگرچہ بوڑھی جو ہے وہ اپنی ٹانگوں سے معذور تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن شوہر اس کا اب بھی اچھا خاصا جو ہے وہ صحت مند تھا۔ شاید فوجی ٹریننگ کی وجہ سے اس کا جسم اب بھی بہت زیادہ سخت تھا، اور وہ اپنے آپ کو کافی چاق و چبند ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اقصیٰ وہاں پر رہنے لگی، اور اقصیٰ کا وقت وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ گزرنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اقصیٰ بھی ان کے ساتھ گل مل گئی، حتیٰ کہ اس بوڑھی نے اقصیٰ کو گھر کے کھانے وغیرہ کے معاملات میں بھی شامل کر لیا، اور اس نے باقاعدہ اقصیٰ سے اس بات کے لیے بات کر لی کہ تم تھوڑے بہت پیسے جو ہے وہ اس کے بھی دے دیا کرو، تمہیں کھانا ناشتہ بھی یہیں سے مل جایا کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ میں بیمار ہوں تو یہ کام زیادہ تر میرا شوہر ہی کرتا ہے، وہ میرے لیے بھی کھانا بناتا ہے تو تمہارے لیے بھی بنا لیا کرے گا، وہ میرے لیے بھی ناشتہ وغیرہ بناتا ہے تمہارے لیے بھی بنا لیا کرے گا، اس طریقے سے تمہارا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ چند دنوں کے اندر ہی اقصیٰ نے ان کے ساتھ بالکل گل مل کر کے رہنا شروع کر دیا تھا، اور اس طریقے سے اقصیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک بات تھی جو کہ اقصیٰ نوٹ کر رہی تھی کہ یہ جو اس بوڑھی عورت کا شوہر ہے جس کا نام نواز ہے، اور نواز جو کہ ایک ریٹائر فوجی ہے، اس کی دکھنی اچھی نہیں تھی۔ وہ اقصیٰ کو ایسے دیکھتا تھا کہ جیسے وہ اقصیٰ کے آر پار نظر کرنا چاہتا ہو یا پھر اسے کھا جانا چاہتا ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم جو ہے وہ اقصیٰ سمجھتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ ابھی کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھار دبی دبی الفاظ میں اقصیٰ نے اس بات کا احتجاج اس بوڑھی مائی سے کیا تھا جس کے مکان میں وہ رہ رہی تھی، جس کا نام سغرا تھا، لیکن سغرا نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ بیٹا تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی دکھنی ہی ایسی ہے، شاید تم اس کی دکھنی کی وجہ سے، اس کی دکھنی ہی ایسی ہے۔ اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس مائی کی طبیعت یعنی مکان مالکن کی طبیعت خراب ہوئی، اور اقصیٰ اور نواز کے دونوں ہی اس وقت گھر پر موجود تھے، وہ اسے لے کر کے قریبی سرکاری ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر کہا گیا کہ ان کے پیروں میں کچھ انفیکشن ہے جس کی وجہ سے 2 سے 3 دن انہیں یہاں پر رکھنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر ان کے پاس رہنا پڑے گا، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو داخل کروا کے یہاں پر ان کے پاس رکیے، یا پھر ڈاکٹروں پر چھوڑ دیجئے، اور یہاں پر باقاعدہ سے جو ہے ہمارے ہاسپٹل کا ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ انہیں یہاں پہ داخل کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ گھر جا سکتے ہیں، جب آپ کی ضرورت پڑا کرے گی ہم آپ کو بلا لیا کریں گے، ادروائز یہ یہاں پر آپ کا مریض ہی رہے گا۔ نواز نے کہا کہ ٹھیک، آپ اگر مجھے اس کے پاس رکنے کے لیے کہیں تو میں تب بھی تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے گھر جانے کے لیے کہیں تو میں تب بھی تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ اقصیٰ نے بھی کہا تھا کہ جی میں بھی ایسا کر لوں گی۔ اس دوران اقصیٰ کیا کر رہی تھی؟ اقصیٰ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، جو کام وہ سوچ کر کے آئی تھی۔ اس نے باقاعدہ اپنے لیے ایک نقاب کا بندوبست کر لیا تھا جس میں صرف اس کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں، اور وہ ایک برقع جو کہ گھر میں عموماً نہیں پہنتی تھی، اور صرف جب کام پہ نکلتی تھی اس برقعے کو اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیتی تھی۔ اب وہ کر کیا رہی تھی؟ بازاروں میں مختلف جگہوں پر گھوم پھر کر کے لوگوں سے مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اور اسی طریقے سے اپنا نظام چلا رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہاں کے شہروں کے یہاں کے لوگوں کے معاملات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بھیک مانگتے ہوئے 1000-1500 روپے روزانہ کے طور پر کما لیتی تھی، جس سے اس کے خرچے اخراجات بھی چل رہے تھے، اور اس کے معاملات بھی اسی طریقے سے چلتے چلے جا رہے تھے۔ اب اس بوڑھی کے بیماری کی وجہ سے اس سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی بھیک تو ظاہری بات ہے کسی بھی وقت مانگی جا سکتی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس کے ساتھ رکھنا چاہیں تو مجھے تب بھی اعتراض نہیں، اور اگر آپ مجھے بیچنا چاہیں تو تب بھی اس بات کا اعتراض نہیں۔
لہٰذا یہ طے پایا کہ وہ مسلسل اس کے پاس نہیں رہیں گے، وہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگرانی میں رہے گی، لیکن ڈاکٹر اور نرس جب اسے یا پھر اس کے شوہر کو بلانا چاہیں گے وہ لوگ وہاں پر آ کر کے حاضری دیں گے۔ اس دوران اقصیٰ نے 1200 روپے میں ایک موبائل بھی خرید لیا تھا، جو کہ بٹنوں والا عام سادہ موبائل تھا، اور اس میں اس نے باقاعدہ سے ایک سم ڈال کر کے اپنا نمبر بھی آن کر لیا تھا۔ وہی نمبر اس نے وہاں ہاسپٹل میں اپنا لکھوا دیا، اور پھر اسی طریقے سے وہ واپس گھر آ گئی۔ اب ایسا تھا کہ اوپری چبارے پر وہ رہتی تھی اور نیچے والے حصے میں نواز، جو کہ اس مائی صغرا کا شوہر تھا، مکان مالکن کا شوہر تھا، وہ رہتا تھا۔ 1-2 دن تو اسی طریقے سے گزر گئے، لیکن پھر تیسرے دن اسے ایسا شبہ ہوا کہ جیسے اس کے کمرے میں رات کو جب وہ سو رہی تھی کوئی آیا ہے اور آ کر کے وہ اسے نہار کر کے چلا گیا ہے۔ یہ ایک لاشعوری طور پر بات تھی جو کہ اس کے اندر تھی، لیکن اس کی کوئی حقیقت اس کے پاس نہیں تھی، کوئی سچائی اس کے پاس نہیں تھی، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی، جب وہ سو جاتی تھی تو سمجھو اونٹ گھوڑے بیچ کر کے سوتی تھی، اور اس اونٹ گھوڑے بیچ کر کے سونے میں اب یہی تھا کہ اسے ایسا شک ضرور پڑا تھا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ چوتھے دن بھی مائی نہیں آئی، اور مائی کا انفیکشن جو کہ اس کے پیروں میں پھیل چکا تھا، اور اس کے لیے ڈاکٹروں نے ابھی مزید 2 سے 3 دن اور مانگ لیے تھے۔ چوتھے دن کیونکہ وہ نہیں آئی تھی تو چوتھے دن بھی جب اقصیٰ اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی، اقصیٰ کی ایک عادت تھی، وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیتی تھی تو اسے تھوڑی گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی، لہٰذا وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی۔ جب وہ فدا کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی تب بھی وہ ایسے رہتی تھی، اور اب بھی وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس روز بھی وہ چوتھا روز تھا، چوتھی رات تھی کہ جب مائی سگنا یعنی مکان ملکن گھر پہ موجود نہیں تھی، اور ایسے میں اس نے واضح طور پر اپنے اوپر ایک سائے کو محسوس کیا تھا۔ اگرچہ کتنی ہی گہری نیند تھی، لیکن وہ اپنی نیند سے جاگ گئی تھی، لیکن اس کے جاگنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آنے والے نے اسے بڑی بری طرح سے دبوچ لیا تھا، ایسے کہ جیسے ایک باز کسی چڑیا کو دبوچ لیتا ہے، اور پھر اس کی طاقت کے آگے اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ یہ ایک دبلی پتلی نازک اندام سی لڑکی تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی طاقتور ہاتھوں پاؤں کا مالک تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں یہ جھول گئی، اور یہ شاید اپنی ہوش و حواس سے بگانی ہو چکی تھی۔ اس روز اسے نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، رات اسی طریقے سے گزر گئی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے جسم میں درد کی لہریں اور ٹیسیں محسوس کی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بڑی بری طرح سے بمبوڑ دیا ہو۔ یہ بچی نہیں تھی، ایک شادی شدہ عورت تھی، اور اپنی زندگی شادی شدہ گزار چکی تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا ہو چکا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کو لے کر کے کسے بتاتی یا کس سے بات کرتی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ جس تھانے میں اس نے اندراج کروایا تھا یہ وہاں پر جا کر کے اس کے خلاف رپورٹ کرا دے اور بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ سوچ کر کے رک گئی کہ پھر اسے اپنے بارے میں بھی بتانا پڑے گا، اسے فدا کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا۔ پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو کھل کر کے سامنے آئیں گی، اور ان باتوں کے سامنے آنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایسے وقت نہیں گزار سکے گی، اسے کل کو تھانہ کچہری کا سامنا کرنے پڑ سکتا ہے۔ فدا کسی بھی چیز کا الزام اس پر لگا سکتا ہے، وہ اس بات سے انکاری کر سکتا ہے کہ اس نے اسے بیچ دیا تھا یا جوئے میں ہار دیا تھا، کچھ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اسے قانون کی اور پولیس کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے اس نے وہاں پر نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور نہ جاتے ہوئے اس نے ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی، جیسے ہی مکان مالکن واپس آئے گی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ پھر اس نے اس رات، کیونکہ مکان مالکن نے آج نہیں آنا تھا، لیکن اس نے اس رات سونے سے پہلے کمرے کو بند کر لیا تھا، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی اور اچھے طریقے سے ہر جگہ ہر پردے کو برابر کرنے کے بعد وہ لیٹ گئی تھی۔ اگرچہ اسے سونے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی اور اسے تھوڑی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ بند کمرے میں اسے ہوتا تھا۔ یہ ایک قسم کی الرجی تھی جو کہ اسے بچپن سے تھی، لہٰذا وہ بند کمرے میں سو نہیں سکتی تھی، لیکن اپنی
زندگی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، اور اس رات کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ اس کے پاس آیا ہو۔ اگلے دن مکان مالکن واپس آ گئی، اور جیسے ہی مکان مالکن واپس آئی، اس نے اسے باقاعدہ اس بات کے لیے جو ہے وہ بتا دیا کہ میں یہ کمرہ خالی کر رہی ہوں، میں کوئی اور کمرے کا انتظام کرتی ہوں، اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ مکان مالکن نے اس سے اس بارے میں استفسار کیا کہ کیا بات ہے، مجھے کھل کر کے بتاؤ، تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پوری بات مکان مالکن کو بتا دی۔ اب مکان مالکن نے اپنے شوہر کو شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے، جو کہ اس وقت کچن میں ہی کچھ کام کر رہا تھا، اسے اپنے پاس آواز دے کر کے بلایا اور اس سے اس بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ وہ ایک دم سے قسم کھا گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ اس کا وہم ہے اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے ایسی قسم کھائی تھی کہ مائی نے اب گھور کر کے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اقصیٰ دیکھو، اتنی بڑی یہ بندہ قسم کھا رہا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہے کہ تم اکیلی تھی، سوئی ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ تم ڈر گئی ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوا ہو کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ گلی ملی ہوئی ہو، ہم بھی دو میاں بیوی ہیں، اکیلے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آج کے بعد تمہیں دوبارہ ایسی کوئی شکایت ہوئی تو پھر میں اپنے شوہر کی قسم پر بھی اعتبار نہیں کروں گی۔ مائی کی باتوں میں اس قدر سچائی تھی اور مائی چاہتی تھی کہ اقصیٰ مکان نہ چھوڑے، اس لیے اقصیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابھی یہاں انہی کے پاس رہے گی اور وہ اس مکان کو نہیں چھوڑے گی۔ لہٰذا اب اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگی تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ اس بات کے مد نظر مائی صغرا بھی خوش ہو گئی تھی، جو کہ اس کی مکان مالکن تھی اور وہ وہیں پر رہنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے بعد اب کوئی ایسا معاملہ کبھی پیش نہیں آتا تھا، اور پھر اسی طرح اسے یہاں پر رہتے رہتے تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ 3 ماہ میں اس نے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر لی تھی، اور اس رقم کو اس نے ایک ایسی جگہ پر چھپا کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ مشکل وقت میں وہاں سے اس رقم کو لے جا سکے۔ 3 ماہ میں اس نے جو محنت کی تھی، جس طریقے سے اس نے مکان کا کرایہ ادا کیا تھا، جس طریقے سے اس نے یہیں اسی گھر میں رہ کے انہی لوگوں کے ساتھ اپنا کھانا پینا پورا کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو رقم اس نے 3 مہینے میں بچائی تھی، وہ رقم لگ بھگ 1 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ یعنی 3 مہینے میں اس نے 1 لاکھ روپے اپنے پاس جمع کر لیے تھے، جو کہ کسی بھی برے وقت میں اس کے کام آ سکتے تھے۔ 3 مہینے کے بعد 3 مہینے کیونکہ گزر چکے تھے، 3 مہینے کے بعد ماجد آ گیا۔ ماجد کون تھا؟ وہ انہی کا بیٹا تھا، جو کہ ان دونوں میاں بیوی کی اولاد تھا اور کسی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ ماجد کے آنے پر بھی ظاہری بات ہے کہ اس کے کمرے تک تو اس کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن اسے ایک پتہ چل گیا کہ ایک پین گیسٹ جو ہے وہ یہاں پر رہتی ہے، اور اس کو صبح جو ہے وہ کالج جانا ہوتا ہے، اور واپسی وہ کالج سے یہاں پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر سسٹم یہ تھا کہ کہاں پر یہ بتاتی تھی کہ میں کالج جاتی ہوں یا میں پڑھتی ہوں، دوسری طرف ایسا تھا کہ اس نے کبھی پڑھائی کا ایک لفظ تک نہیں پڑھا تھا۔ جو بھی صورتحال تھی، ظاہری بات ہے کہ یہ ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ بہرحال اتنا چھوٹا شہر بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں دیکھ لیا جاتا یا پہچان لیا جاتا، اور اگر دیکھ بھی لیا جاتا تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہ ایک بالکل الگ ہی پوشاک میں ایک الگ رنگ کا برقع، جو کہ سرخ رنگ کا برقع تھا، پہنتی تھی، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے لپیٹ کے رکھتی تھی، جس میں اسے آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ایک روز ماجد نے اسے وہاں پر شہر میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر کے ٹھٹک گیا، حتیٰ کہ یہ اپنے اسی برقعے اور نقاب میں تھی، لیکن شاید اسے اس بات کا شک ہوا تھا کہ اس نے جسے دیکھا ہے وہ اقصیٰ ہی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا جب اس نے اسے دیکھا تھا، پھر وہ اپنے گھر کے لیے چلا گیا، یا پھر جہاں جانا چاہتا تھا وہاں پہ چلا گیا۔ اس روز جب یہ اپنے کام سے واپس آئی تو اس نے ماجد کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی، اور اس نے اس چیز کو پہچان لیا کہ ماجد کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ اور ہی بات نظر آ رہی ہے۔ یعنی ماجد نے واقعی میں اسے پہچان لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ماجد کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میں ہی تھی۔
2-3 दिन इसी तरीके से गुजर गए और एक रोज़ जब ये एक बाज़ार में खड़ी भीख मांग रही थी, तब माजिद अपनी मोटरसाइकिल के साथ इसके पास आया। उसने मोटरसाइकिल इसके पास खड़ी की तो ये थोड़ी ठटक गई। ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर एक खौफ की लहर थी जो कि पैदा हुई थी। खौफ इस बात का नहीं था कि ये भीख मांग रही है या ये लोग इसका कुछ बिगाड़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक जगह पर अगर आपने अपनी इज़्ज़त बना रखी हो और आप वहाँ पर उन लोगों के साथ एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रहे हों और एकदम से उनमें से कोई बंदा आ कर के आपको पकड़ ले, तो आप थोड़े से झेंप ज़रूर जाएंगे या फिर आप जो है वो इस बात का शिकार ज़रूर हो जाएंगे कि ये क्या हो गया है। यही कुछ उस वक़्त अक्सा के साथ भी हुआ था। अक्सा इससे देख कर के झेंप सी गई थी और शायद नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। माजिद भी शायद पूरे दिनों का था, उसने इसे ना सिर्फ के इस हुलिये में भी पहचान लिया था, लिहाजा वो मोटरसाइकिल से उतर करके इसके पास आया। उसने इससे आकर के मुखातिब किया, अक्सा। इसने बिल्कुल अनजान बनने की नाटक करते हुए कहा, कौन अक्सा? मैं तो कोई अक्सा नहीं हूँ। उसने कहा, देखो अक्सा, तुम्हारी आंखें इस बात का पता देती हैं कि तुम अक्सा हो। मैं अक्सा को उसकी आंखों से भी पहचान सकता हूँ। ये समझो कि मैंने अक्सा को किस कदर गौर से देखा होगा। बस मुझे ये जानना है कि ये क्या है। तुम तो बाकायदा किसी कॉलेज में पढ़ती हो, फिर ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बस ये बता दो, मैं किसी को थोड़ा ही बताऊँगा। हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है या किसी न किसी मजबूरी के तहत इंसान ऐसे हालात का शिकार होता है। मुझे तुम्हें उसी दिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि जब मैंने तुम्हें पहली बार बाज़ार में देखा था, लेकिन बहरहाल तुम अगर मुझे अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, छुपाना चाहती हो, तुम अब भी इस बात पर बज़िद हो कि तुम अक्सा नहीं हो, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें इस बारे में लेकर के कोई बात नहीं करूँगा। अब बादल नाख्वास्ता अक्सा ने कहा, ठीक है, मैं ही अक्सा हूँ। उसने कहा कि अगर तुम अक्सा हो तो ये क्या है कि तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि माजिद साहब, आपको पता नहीं है क्या हालात हैं, मुझ पे क्या गुजरी है, मैं कौन हूँ, आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं। अब माजिद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर मैं जानने की कोशिश करूँ तो क्या तुम मुझे बताओगी? उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। अब माजिद ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जो कि वो उसे मोटरसाइकिल पर बैठा करके करीबी रेस्तोरान में ले गया। वहाँ पर उसने जा कर के चाय का आर्डर दिया और साथ में कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया। अब उसने अक्सा से कहा कि देखो अक्सा, तुम अगर कॉलेज स्कूल नहीं जाती हो, पढ़ती नहीं हो, पढ़ाती नहीं हो, तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ ताकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल सके। अब अक्सा क्योंकि काफ़ी अरसे से भरी पड़ी थी, उसे तो कोई ऐसा हमदर्द चाहिए था जो कि हमदर्दी के 2 बोल उसके साथ बोले, लिहाजा अक्सा ने कोई बात भी उससे नहीं छुपाई और फ़िदा हुसैन के साथ शादी होने, अपने बाप की मौत, फिर उसके बाद आशिक हुसैन के हाथों बिकने और फिर उसके शोहर का उसका सौदा करने और उसे एक दाव की खातिर फ़रोख्त करने की सारी कहानी उसने माजिद को वहीं पर सुना दी। माजिद को उसने ये भी बताया कि वो कैसे वहाँ से निकल आई और उसने किस तरीके से यहाँ पर आकर के मकान लिया। सारी हकीकत अब माजिद के इल्म में आ चुकी थी, यानी माजिद इस बात को जान चुका था कि अक्सा कौन है, अक्सा की असलियत क्या है। उसका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना ही कोई अजीज़ रिश्तेदार है। अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद माजिद ने अक्सा से कहा कि देखो अक्सा, मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूँ, शायद ये बात जो है तुम्हें अजीब लगे, लेकिन बात यही है कि जो सच है। मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था, तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, अच्छी लगी थी। सच पूछो तो मैं अपना पहली नज़र में ही तुम पर दिल हार गया था, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है कि तुमसे ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता था। आज जब तुमने मुझे बताया है कि तुम इस कदर परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार करके यहाँ तक पहुँची हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनाऊँ, मैं तुमसे शादी करूँ, तुम्हें अपनी घर वाली बना लूँ, तुम्हें इज़्ज़त दूँ, तुम्हें वो तमाम सुख सुकून मिले कि जो ज़ाहिरी बात है कि तुम्हें किसी और जगह नहीं मिला। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और शादी करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए दुबई चला जाऊँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। अक्सा के लिए ये बातें बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा थीं, लेकिन अक्सा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर सकती हूँ? ज़ाहिर बात है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी शादी फ़िदा हुसैन के साथ हो चुकी है। जब तक फ़िदा हुसैन मुझे तलाक नहीं देता या जब तक फ़िदा हुसैन ज़िंदा है, तब तक मैं किसी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती।
اب ماجد نے کہا کہ دیکھو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فدا حسین کو تم اپنا شوہر مانتی ہو، لیکن تم ایک بات دیکھو کہ فدا حسین نے تو تمہیں فروخت کر دیا تھا، اس کے طرف سے تم بھلے عاشق حسین کے پاس جاتی تو اس کے پاس بھی تو ظاہری بات ہے کہ تمہارے پاس بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، وہ تمہیں عاشق حسین کے ساتھ بھیجنے کے لیے بھی تیار تھا اور تم اس کی بیوی بھی نہیں تھی۔ اس لیے اگر تم اسی بات کو لے کر کے ساری زندگی اسی بات کا ایشو بنا کر کے رہو کہ فدا حسین تمہارا شوہر ہے اور تم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی یا کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، تو تمہاری زندگی اسی طریقے سے گزرتی رہے گی جس طریقے سے اب گزر رہی ہے۔ لیکن کیوں کہ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ میں دبئی لے کر کے جانے کے لیے تیار ہوں، تو تم اگر اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرو تو میرے ماں باپ کے ماننے میں کچھ وقت نہیں لگے گا اور ہم نکاح کر لیں گے اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے دبئی چلا جاؤں گا۔ مجھے دبئی میں بہت عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے، لہٰذا تمہیں وہاں پر لے جانے میں مجھے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لگیں گے اور 6 ماہ کے بعد تم دبئی میں ہوگی اور پھر میرے ساتھ تم وہاں پر اپنی زندگی کو انجوائے کرو گی اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارو گی۔ یہ وہ امید افزا بات تھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ کے لیے بہت اچھی تھی۔ یوں بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی کو کب تک گھسیٹا جا سکتا تھا، اکیلے زندگی کس طریقے سے گزاری جا سکتی تھی اور کب تک جو ہے وہ جھوٹ کے سہارے رہا جا سکتا تھا، لہٰذا اقصیٰ نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، وہ ماجد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے ہی دن ماجد نے اپنی ماں سغرا سے اور اپنے باپ نواز سے اس بارے میں بات کی اور ان دونوں نے بھی کچھ خاص اعتراض نہیں کیا تھا۔